دیش دنیا سے جڑی خبروں اور اہم دینی پیغامات کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید، استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب خود کچھ نیا کرنا حکمرانوں کے بس کا نہیں ہوتا تو دوسروں کے کیے ہوئے کاموں پر اپنی تختیاں لگا دیا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو آزادی کے بعد سے نیا شہر تو ایک آدھ ہی بسا ہے، البتہ قدیم شہروں کے نام بدل کر نئے نام رکھنے کے آسان نسخے پر خوب عمل ہو رہا ہے۔ چنانچہ بمبئی کا نام ممبئی، مدراس کا چنئی، تریوندرم کا تھرووننتپورم اور اس کے علاوہ بھی کئی نام آپ کو ایسے ملیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک لہر مسلم ناموں سے موسوم شہروں اور قصبوں کے بدلنے کی چل رہی ہے۔ چنانچہ چند ماہ قبل یو پی حکومت نے تاریخی مغل سرائے جنکشن کا نام تبدیل کر دیا اور اب الہ آباد کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ حالانکہ الہ آباد کو قدیم زمانے سے پریاگ راج بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ شہر دو اہم ندیوں گنگا اور جمنا کے سنگم سے قریب 2 کلومیٹر فاصلے پر آباد ہے۔ سنگم کے پاس ایک وسیع و عریض میدان ہے جو قدیم زمانے سے پریاگ کہلاتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو 16ویں صدی کی بات ہے جب اکبر بادشاہ اس مقام پر پہنچا تو اس کا دل وہیں اٹک گیا۔ اس نے کچھ فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کرایا جس سے سنگم نظر آتا تھا۔ قدیم آبادی سے الگ ایک شہر کی بنیاد ڈالی جس کا نام الہ آباد رکھا گیا۔ الہ آباد جو ایک تاریخی اور بہت ہی قدیم عالمی شہرت یافتہ شہر ہے، ایک ایسا ممتاز شہر ہے جسے مسلم دور حکومت میں بھی ایک خاص مقام حاصل رہا۔ شاہجہاں کے دور حکومت میں الہ آباد ایک مستقل صوبہ تھا جس کے تحت 10 سرکاریں چلتی تھیں اور آزادی کے بعد بھی اپنی خصوصیت کی وجہ سے دوسرے شہروں سے ممتاز اور ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ اس شہر کی تاریخ اردو، فارسی، عربی اور ہندی کی بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو نام کی تبدیلی سے پہلے بھاجپا کے ایک ترجمان نے مغل سرائے اور الہ آباد کے ناموں کی تبدیلی کو گنگا صفائی پروجیکٹ سے جوڑنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ سوچنے کی بات تو یہ ہے اور ایک عقل والا سوچ بھی سکتا ہے کہ کیا نام بدلنے سے گنگا کی گندگی ختم ہو جائے گی؟ کیا اس کی تاریخ اور شکل و صورت بدل جائے گی؟ جبکہ ایک شہر کا نام بدلنے پر ہزاروں کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں جس سے بے شمار ترقیاتی کام ہو سکتے تھے، گنگا کی صفائی کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا، اور دوسری طرف سیاسی اعتبار سے بھی کئی شخصیتیں اس تاریخی شہر میں پیدا ہوئی لیکن ان کو اس کے نام کے تبدیل کرنے کا کبھی دھیان نہیں آیا۔ اس شہر سے صرف نہرو فیملی ہی کا نہیں بلکہ RSS پرمکھ پروفیسر راجندر سنگھ، پروفیسر مرلی منوہر جوشی اور اشوک سنگل کا تعلق بھی رہا ہے۔ اسی شہر سے ملک کے 2 وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور VP سنگھ چن کر آئے۔ ناظرین، اجازت دے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، بریک کے اس پار مزید کچھ حقائق کے ساتھ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ وہ طائف کی بات
ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روندا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، یہ وہ موت ہے دوستو جس کی خاطر نبی نے بھی مانگی تھی رب سے دعائیں، کٹایا ہے اس راہ میں جس نے سر کو، خدا کی قسم وہ امر ہو گیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ سنو احد کے پار سے یہ صدائے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے، سنو احد کے پار سے یہ صدائے انس بن نضر کی تمہیں کہہ رہی ہے، جو اللہ کی راہ میں جان لٹا دے وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ مصائب کے میدان میں کود پڑنا، طلب میں شہادت دل کا مچلنا، مصائب کے میدان میں کود پڑنا، طلب میں شہادت دل کا مچلنا، خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا، حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ محاذوں سے آتی یہ جنت کی خوشبو میرے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے، محاذوں سے آتی یہ جنت کی خوشبو میرے دل کو بے چین کیے جا رہی ہے، چلی ہے جو فردوس سے ٹھنڈی ٹھنڈی، جو والو بلاتی تمہیں یہ صبا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اونچا ٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ نبی کے صحابہ
کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو اونچا ٹپ نہ جی اس جہاں سے ہوا ہے. ناظرین، چونکہ بوڑھے بزرگ تاریخ سے واقف ہیں، اس لیے نام کی تبدیلی سے وہ بالکل راضی نہیں ہوئے اور وہ اب بھی الہ آباد کے نام پر ہی مصر ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق سرکار اپنی کمزور پڑتی سیاسی گرفت اور پے در پہ منظر عام پر آنے والی اسکینڈل سے بچنے کے لیے نان ایشوز کو سیاست کا مرکز و محور بنا رہی ہے اور ایک قوم کو جذباتی طور پر مشتعل کر کے ان کے ووٹ کے حصول میں سرگردہ ہے. جبکہ جنتا کی مانگ گنگا صفائی کی تھی تو کہیں گنگا صفائی سے دھیان ہٹانے کے لیے تو نام کی تبدیلی نہیں کی گئی. جی ہاں ناظرین، کبھی کسی ایک مدعے سے نگاہوں کو ہٹانے کے لیے دوسرا ایشو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ اصل ایشو نظروں سے اوجھل ہو کر لوگ اس کو بھول جائیں. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سماج میں نفرت کو اس قدر بڑھاوا دیا گیا ہے کہ آزادی کے بعد سے ہی مسلم ناموں تک کو برداشت کرنا بھاری معلوم ہو رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ نام کی تبدیلی سے تاریخ بھی دفن ہو جائے گی. حالانکہ آج ہم جو اطمینان اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ اس ملک میں جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے مسلم عوام اور علماء کی دین ہے. اگر مسلمان میدان جنگ میں نہ کودتے اور علماء مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو پروان نہ چڑھاتے تو پھر شاید کبھی یہ ہندوستان غلامی سے نجات نہ پا سکتا. ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب لیے جان و تن نچھاور کیا، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا، خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، حالات و آزمائش میں گرفتار ہوئے، لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ایک ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے. تو چلتے چلتے سچی بات کے ذریعے یہی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم خود اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کے کارناموں سے اپنی آنے والی نسلوں کو روشناس کروائیں، ملک و ملت کے لیے ان کی وفاؤں کا ذکر خیر کرے اور ہندوستان سے ان کا جو غیر معمولی لگاؤ اور محبت تھی اس کو اجاگر کرے تاکہ ہمارے بعض برادران وطن جو آئے دن ہمیں غدار بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی سازش میں ناکام رہیں. دوسروں سے گلے شکوے کے بجائے خود اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے والے بنے. خاص طور پر ہمارے تعلیمی ادارے نصاب اور دوسرے انداز سے ہماری شاندار تاریخ کو زندہ رکھنے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کی ہم کوشش کریں کہ نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے دینے کی کوشش کریں. اگر ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے تو پھر جو کانٹے بچھائے جا رہے ہیں وہ راستے سے ہٹ جائیں گے، ملک کے اندر محبت کی فضا عام ہو جائے گی. لیکن اگر ہم نے نفرت کا جواب نفرت سے دینے کی کوشش کی تو پھر کانٹے ہی کانٹے رہ جائیں گے. تو ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.